یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وذروا اور چھوڑ دو، ما بقیہ جو باقی ہے، من الربا سود سے، ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم ایماندار، فإن لم تفعلوا پس اگر نہ تم نے کیا، فأذنوا پس تیار ہو جاؤ، بحرب من اللہ ساتھ جنگ کے، لڑائی کے، اللہ سے، ورسولہ اور اس کے رسول سے، وَإِن تُبْتُمْ اور اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ پس واسطے تمہارے، رؤوس اموالکم اصل ہے تمہارے مالوں کا، لا تظلمون نہ تم ظلم کرو، ولا تظلمون اور نہ تم ظلم کیے جاؤ، نہ تم پر ظلم کیا جائے، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ اور اگر ہے تنگ دست، فَنَاظِرَةٌ پس مہلت دو، إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ طرف فراخی کے، وَأَن تَصَدَّقُوا اور اگر صدقہ کر دو، خیر لکم بہتر ہے واسطے تمہارے، ان کنتم تعلمون اگر ہو تم جانتے، واتقوا اور ڈرو، یومن اس دن سے، ترجعون تم لٹائے جاؤ گے، فیہ بیچ اس کے، الی اللہ طرف اللہ کے، ثم توفا پھر پورا بدلہ دیا جائے گا، کل نفس ہر جان کو، ما کسبت جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون اور وہ نہیں ظلم کیے جائیں گے۔ کل کے سبق میں یہ گزر چکا، اللہ تعالی نے سود لینے دینے، کھانے کھلانے کی سخت مذمت فرمائی اور اس سے روک دیا۔ آج ان آیات میں براہ راست ایمانداروں کو مخاطب کیا گیا اور کہا کہ اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یہ جملہ قرآن نے متعدد مواقع پر ذکر کیا، لیکن یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اور اس جملے کا وزن وہی سمجھ سکتا ہے کہ جسے اللہ کے وزن کا پتہ ہو، جسے اللہ کے مقام، عظمت، اس کی جلالت، اس کی کبریائی اور اس کی قدرت کا احساس ہوگا، وہی اس بات کو سمجھے گا۔ وگرنہ کسی عام آدمی کو کہو اتقوا اللہ تو وہ کہے گا کیا میں نہیں ڈرتا اللہ سے؟ تو چل اپنا کام کر، میں تجھ سے زیادہ ڈرتا ہوں، چاہے وہ صریحاً اللہ کی نافرمانی کر رہا۔ یہ بے اعتنائی اور بے پرواہی اس لیے اللہ کی صحیح معنوں میں جلالت کی معرفت کے لیے، اور ایک ایماندار کے لیے یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ جس سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، اس کا دل کانپ اٹھتا ہے، اس کا سینہ لرز اٹھتا ہے، اور اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت اس کے رگو ریشہ میں سرایت کر جاتی ہے، بلکہ بجلی کی طرح اس کے جسم میں دوڑ جاتی ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے خوف سے، اللہ کے گرفت سے، اللہ کے عقاب سے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کے غضب سے ڈر جاؤ۔ اس سے ڈر جاؤ، اور وَذَرُوا چھوڑ دو، ما بقیہ من الربا
جو سود میں سے باقی. اگر ایمان ہے تو اللہ سے ڈرو اور جو سودی لین دین تم کرتے ہو اب اس سے باز آ جاؤ. یہ نہیں ہے کہ جی ہم پچھلا حساب چکتا کر لیں اور پھر جب نئے سرے سے لین دین ہوگا تو پھر ہم نہیں کریں. نہیں، بلکہ یہاں حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح کے معاملات میں ملوث ہے اسے اتنا حق ضرور ہے کہ وہ اپنا اصل مال، راس المال جو اس نے بطور قرض دیا وہ لے لے، لیکن اس کے اوپر جو سود بنتا ہے فرمایا اسے چھوڑ دو، اسے مت لو. جو بھی سود میں سے بقایا جاتے ہیں وہ ختم کر دو، چھوڑ دو. جیسے کل میں نے عرض کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا حجۃ الوداع کے موقع پر کہ میں اس کی ابتدا اپنے گھر سے کرتا ہوں. جس نے بھی میرے چچا عباس کا سود دینا ہے میں اس کو مٹاتا ہوں، ختم کرتا ہوں. اتقوا اللہ کہہ کر یہ حکم سنایا کہ اب جو سود کے بقایا جات ہیں ان کو چھوڑ دو. آگے فرما ان کنتم مومنین، اگر تم ایماندار ہو پھر اس کام کو چھوڑ دو، باز آ جاؤ. بقایا جات سے بھی دستبردار ہو جاؤ اگر تم ایماندار ہو. نہیں ہو تو جو مرضی ہے کرتے. ان کنتم مومنین، یہاں شرط ایمان کی عائد کر دی. گویا جو شخص اس حکم کے آنے کے بعد بھی باز نہیں آتا اس شرط کے تحت ایمان کو ترک سود سے اور سود کے بقایا جات کے ترک سے مشروط کیا گیا. اگر کوئی شخص باز نہیں آتا تو شرط کے تحت وہ ایماندار نہیں ہے، نہ اسے اللہ کا ڈر ہے نہ وہ ایمان والا. یہیں پر اکتفا نہیں کیا، نہ صرف کہ اسے ایمان سے خارج کیا بلکہ کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسے نہیں کرتے یعنی جو اللہ تمہیں حکم دیتا ہے اور تم اس حکم کو نہیں مانتے فَأَذَنُوا، بس تیار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ. کس کام کے لیے؟ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ. اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے اگر تم باز نہیں آتے. بڑے بڑے گناہ ہیں اور ان گناہوں کی بڑی بڑی وعیدیں بھی ہیں. مثلا سب سے بڑا گناہ جو قرآن نے ذکر کیا ہے شرک کے بعد، وہ کسی ایمان والے کا ناحق قتل. شرک کے بعد کسی ایماندار کا ناحق قتل، اس کے لیے قرآن نے جو وعید بیان کی وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جو کسی ایماندار کو جان بوجھ کر قتل کرے گا اس کا بدلہ جہنم ہے، دوزخ. ہمیشہ اسی میں رہے. لیکن اس گناہ کا جس انداز کے ساتھ ذکر کی، ایک تو صرف ایمان سے مشروط کیا گیا، دوسرا کہا گیا کہ اگر تم باز نہیں آتے تو پھر اللہ اور اس کا رسول تمہارے خلاف اعلان جنگ کرتا. تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑنے کے. الفاظ پر غور کریں اور مومنانہ فراست کے ساتھ ان الفاظ کی گہرائی میں اتریں.
یہ معمولی بات نہیں ہے کہ جس بد نصیب کے ساتھ اللہ اور اس کا رسول دونوں اعلان جنگ کرتے ہیں، اس کی بد نصیبی کی انتہاؤں کی کیا کہیں۔ فرمایا وَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کر لو، بعد آ جاؤ، سچے دل کے ساتھ رجوع کر لو، توبہ کر لو، فَلَكُمْ رؤوس اموالکم، تمہارے لیے اصل ہے تمہارے مالوں کا، جس کو راس المال کہتے ہیں، یعنی اصل مال جو تم نے دیا ہوا ہے، جس پر تم سود وصول کر دو، سود چھوڑ دو، ترک کر دو، اصل مال اپنا لے۔ اگر تم توبہ کر دو تو اصل تمہارے لیے حلال ہے، وہ اپنا تم مال لے سکتے۔ لا تظلمون، تم ظلم نہ کرو سود لے کر، ولا تظلمون، اور نہ تم پر ظلم کیا جائے کہ تمہارا راس المال ہی ضائع چلا جائے۔ تم سود لے کر ظلم نہ کرو اور تمہارے اوپر تمہارا راس المال ضبط کر کے ظلم نہ کیا جائے، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے، کیونکہ اللہ تو ظلم کی جڑ کو کاٹنا چاہتا۔ آگے فرما وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر ہے تنگ دست، یعنی کوئی ایسا آدمی کہ جس کو تم نے قرضہ دیا ہوا ہے وہ تنگ دست، وہ تمہارا راس المال فی الفور واپس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو فَنَاظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تم اسے مہلت دو طرف فراخی کے آسانی، یعنی یہ نہیں ہے کہ تم راس المال وصول کرنے کے لیے اس تنگ دست آدمی کو پریشان، جس کے ساتھ تم احسان کر بیٹھے ہو، اب یہ نہیں ہے کہ اس احسان پہ پانی پھیرو، کہ اس کو پریشان کرو تنگ، بلکہ اسے آسانی تک مہلت دو کہ وہ تمہارا راس المال تمہیں واپس لوٹا۔ کسی کو قرض حسنہ دینا، میں نے کل عرض کیا کہ یہ بھی اللہ کے نزدیک صدقے کی ایک قسم ہے، قرض حسنہ دینا، اور پھر مقروض کو ڈھیل دینا، یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مقروض کے قرضے میں ڈھیل دیتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کے حساب میں اسے ڈھیل دے۔ ایک روایت میں اللہ اسے اپنے عرش کے نیچے سائے کے نیچے جگہ تھا، اپنے عرش کے سائے میں جگہ تھا۔ اور جو کسی مقروض کو معاف کر دیتا ہے بوجہ اس کی تنگ دستی کے افلاس سے، اسے امید رکھنی چاہیے کہ اس کا خالق اسے معاف کر دے۔ اللہ کہے گا تو بندہ ہو کر بندوں کو معاف کرتا ہے، تو میں خالق ہو کر زیادہ اس بات کا حق رکھتا ہوں کہ میں تجھے معاف کروں۔ اس کی رحمت اور فضل و کرم کو بھی کوئی معنی ہی درکار ہے۔ اس لیے کسی بھی نیکی کو انسان حقیر سمجھ کر نظر انداز نہ کرے۔ ممکن ہے جس نیکی کو وہ حقیر سمجھ کے نظر انداز کرتا ہے وہی اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کر جائے، اور وہی نیکی اس کی نجات کا سبب بنے۔ یہ بھی ایک بڑی نیکی کا کام ہے کہ کسی تنگ دست آدمی کو وہ اگر وعدے کے مطابق آپ کا قرضہ نہیں لوٹا سکتا تو آپ اسے جھیل دیں۔ اللہ کریم شان کریمی کے بھی کیا کہنے کہ وہ اپنے بندوں کو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر کوئی تنگ دست ہے نا تو تم اسے ڈھیل دے دو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صدقہ کر کے اسے معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، کاش کہ تمہیں پتہ ہو
اس نیکی کا کتنا اجر ہے، کاش تم جانتے ہو کہ یہ بات تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے کہ تم تنگ دست کو یا تو بطور صدقہ کے معاف کر دو یا اسے ڈھیل دو، مہلت دو۔ اللہ پاک کتنا خیر تھا، کس طرح بندوں کے ساتھ خیرخواہی کرتا ہے اور کس طرح بندوں کے درمیان میں جو ظلم اور ستم کے انداز ہیں ان کو اللہ مٹاتا ہے، کس طرح ان کو ہمدردی، محبت، مودت، غمگساری اور خیرخواہی کی تعلیم دیتا۔ پھر فرمایا واتقوا یوما، اس دن سے ڈر جاؤ، ڈر جاؤ اس دن سے، ترجعون، تم لٹائے جاؤ گے، فیہ، اس دن میں، الی اللہ، اللہ کی طرف۔ یعنی یہ نہ سمجھو کہ یہی جہان یا یہی دنیا یہی سب کچھ ہے، یہ نہ سمجھو، بلکہ یاد رکھو ایک دن آئے گا اور بڑا ہیبتناک دن ہے، اس کا خوف تمہیں رکھنا چاہیے۔ اس دن میں تمہیں اللہ کے روبرو پیش ہونا، وہ عدالت خدا بندی میں پیشی اور حاضری کی تاریخ، وہ دن۔ اللہ اکبر۔ اور ثم توفی کل نفس، پھر بدلہ دیا جائے گا ہر جان کو ما کسبت، جو اس نے کمائی، ہر جان کو اس کی کمائی کا بدلہ ملے گا۔ نیک کمائی ہے تو اس کا بھی بدلہ، اگر اس نے برائی کمائی ہے تو اس کا بھی بدلہ، اگر اس نے بلائی کو حاصل کیا اللہ اس بلائی کا بہترین جزا کی صورت میں بدلہ دے گا، اور اگر کسی نے شر اور برائی کو حاصل کیا، اس کی زندگی کی کمائی برائی کی صورت میں ہی اس کے پاس ہوئی، تو پھر اس کو اس برائی کا بدلہ بھی اللہ کی طرف سے پورا پورا دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ اللہ کسی کی نیکی کو ضائع کر کے بھی ظلم نہیں کرے گا، اور کسی ظالم کو بغیر سزا کے چھوڑ کے بھی ظلم نہیں کرے گا۔ اللہ انصاف کے تقاضے پورے کرے گا۔ اس لیے بندو، اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے تو تم اللہ کے روبرو پیش ہونے والے دن سے ڈرو، اور اللہ کے حکم کے مطابق جو باتیں تمہیں اللہ کہتا ہے، یہ نیک کمائی کے راستے، اور جن چیزوں سے روکتا ہے یہ سمجھو کہ یہ برے راستے ہیں جن سے اللہ تمہیں روکتا ہے۔ ان راستوں پہ چل کر تم نیکی نہیں بلکہ برائی کما سکتے ہو، اس لیے اللہ تمہیں روکتا ہے۔ لہذا اللہ کے ان حکموں کو، اوامر کو اور نواہی کو، دونوں کو سامنے رکھو، اور دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی کمائی کے بارے میں ابھی سے امتیاز کرو کہ ہم کیا کمائیں، ہم کون سا زیادہ راہ اور کون سا توشہ حاصل کر رہے ہیں۔ اسی زیادہ راہ کے ساتھ تم نے اللہ کے سامنے جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اس اعمال، تمہارے اس افعال اور تمہاری کمائی کی اس نسبت سے تمہیں پوری پوری سزا بھی دے گا اور جزا بھی دے گا۔ وہاں ظلم نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر اللہ تمہیں ظلم سے روکتا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تم پر ظلم کرے گا؟ نہیں، وہ پورا پورا انصاف کرے گا۔ لہذا اب تمہاری مرضی، نیک و بد، اچھائی اور برائی اللہ نے تمہیں سمجھا دی ہے، اب مانو تمہاری مرضی، اس میں تمہارا فائدہ ہے، نہ مانو تمہاری مرضی، لیکن یاد رکھو اس میں تمہارا نقصان ہے، اور تمہیں اس نہ ماننے کا خمیازہ بار صورت ضرور بھگتنا پڑے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وذروا، اور چھوڑ دو، ما بقیہ، جو باقی ہے، من الربا، سود سے، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایماندار، فإن لم تفعلوا، پس اگر نہ کیا تم نے، فاذنوا، پس باز آ جاؤ، فاذنوا، پس تیار ہو جاؤ، بحرب من اللہ، ساتھ لڑائی کے اللہ کے ساتھ، ورسولہ، اور اس کے رسول کے ساتھ، وإن تم اور اگر تم توبہ کر لو، فلکم، پس واسطے تمہارے، رؤوس اموالکم،
اصل ہے تمہارے مالوں کا۔ لا تظلمون، نہ تم ظلم کرو، ولا تظلمون، اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر ہو تنگ دست، فَنَظِرَةٌ، پس مہلت دو، إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، طرف آسانی کے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر صدقہ کرو، خیر لکم، بہتر ہے واسطے تمہارے، ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم جانتے۔ واتقوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، ترجعون، تم لٹائے جاؤ گے، فیہ، بیچ اس کے، اللہ، طرف اللہ کے۔ ثم، پھر توفا، پورا بدلہ دیا جائے گا، کل نفس، ہر جان کو، ما کسبت، جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور وہ نہیں ظلم کرے گا۔